یہ سید علی بن عثمان نجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور زمانہ کتاب کشف المحجوب ہے، بہت خوبصورت کتاب ہے، قربان جاؤں جی۔ بڑے لوگ بڑی باتیں، آپ نے لکھا ہے جی کوئی بنی اسرائیل کا عابد تھا، تو حضرت جی دو راستے ہیں جو صوفیاء نے لکھے ہیں رب تک پہنچنے کے، ایک عبادت، ریاضت اور مجاہدے کا راستہ، اور دوسرا راستہ یہ نہیں کہ اس میں کوئی نماز کی معافی ہے، نہیں، فرائض واجبات اس کی چھٹی نہیں، سنت میں۔ دوسرا راستہ خدمت کا راستہ، حضرت اللہ کی مخلوق سے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت ہے۔ دو راستے ہیں، یہاں ادھرو تو یہاں ادھرو۔ فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں کوئی عابد تھے، تو اللہ اور اللہ کے لیے اللہ کی مخلوق سے اتنا پیار، کوئی ایک دن کہیں جا رہے تھے تو راستے میں پہاڑ آ گیا۔ آپ کو پتا ہے پہاڑ کی چڑھائی اوکھا کام ہے، تو پہاڑ دیکھ کے نا اپنے لیے نہیں، وہ عرض کرتے ہیں رب کریم تو قادر ہے، اگر تو چاہتا تو پہاڑ نہ بناتا، تیری مخلوق کو آسانی ہو جاتی، اتنا اوکھا پہاڑ چڑھتے ہیں پھر اترتے ہیں، تو قادر ہے، تو قدیر رب ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر تھے، تو نہ بھی اگر پہاڑ بناتا تو تیری مخلوق کو آسانی ہو جاتی، اتنی مشکل سے چڑھتے ہیں پھر اترتے ہیں۔ بات کا مفہوم ہے، منون نہیں ہے، بس یہ بات کی جو اس وقت کے نبی تھے نا، ان کو اللہ کی طرف سے وحی آئی، کیا میرے نبی اس فلاں، اور لکھا ہے جی اس نے 400 سال اللہ کی عبادت کی تھی، 400 سال اس نے اللہ کی عبادت کی، بس اتنی بات اور کی، اللہ کی مخلوق کی دل میں جو اللہ کے لیے اس کی محبت تھی حضرت، اس وجہ وہی اتنی تکلیف ہوتی ہے، پہاڑ پہ چڑھتے ہیں پھر اترتے، یا اللہ تو نہ پہاڑ بنا، تیری مخلوق کو آسانی ہو جاتی۔ اس وقت کے نبی تھے، ان کو اللہ کی طرف سے وحی آئی، اے میرے نبی اس کو جا کے کہہ دیں تو ہماری تخلیق پہ اعتراض کرتا ہے، ہم نے تیرا نام مقبولوں میں سے نکال کے آج کے بعد مردودوں میں ڈال دیا ہے، آج کے بعد تو ہمارا مقبول نہیں، تو مردود ہے، آج کے بعد ہماری تخلیق پہ اعتراض کرتا ہے۔ وہ اللہ کے نبی اس عابد کے پاس تشریف لے گئے اور جو حکم سرکاری تھا جا کے اس کو سنایا، بھائی تو نے رب کی تخلیق پہ اعتراض کیا ہے، رب کی طرف سے تیرے لیے یہ پیغام آیا ہے، آج کے بعد تیرا نام مقبولوں میں سے نکال کے مردودوں میں ڈال دیا گیا۔ وہ اسی وقت سجدے میں چلا گیا۔ الحمدللہ الحمدللہ کا ورد تھا زباں پہ، اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں یہ کس بات پہ شکریہ ادا کر رہا ہے، اس کا نام مقبولوں میں سے نکال کے مردودوں میں ڈال دیا گیا، پہلے جنتی تھا اب جہنمی ہو گیا، تو اس پہ شکریہ والی کون سی بات؟ جب اس عابد نے جس نے 400 سال اللہ کی عبادت کی تھی اپنا سر سجدے سے اٹھایا نا، تو اللہ کے نبی پوچھتے ہیں تیرا نام مقبولوں میں سے نکال کے مردودوں میں ڈالا گیا ہے، تجھے جنت والوں کے رجسٹر میں سے نکال کے تجھے جہنم والوں میں داخل کر دیا، شکریہ کے والی کون سی؟ اس نے کہا جی میں اس بات پہ شکریہ ادا کر رہا ہوں، چلو دونوں میں سے کسی رجسٹر میں تو نام ہے، شکر ہے دونوں میں سے نہیں نکال دیا، جہنم میں پھینکا، یہ تو نہیں کہا کہ ہمارا بندہ نہیں، جہنم میں ڈالا ہے نا، یہ تو نہیں کہیں کہہ دیا کہ ساڈا بندہ ہی نہیں۔ میں اس بات پہ شکر کر رہا ہوں کہ کہیں اتھو نہیں، کم از کم بندوں میں تو ہوں نا، ہوں جہنم میں لیکن بندوں میں تو ہوں نا۔ اس کو پتا تھا نا بندگی کا مزہ کیا ہے، بندگی شے کیا ہے، ہماری جانے والا حضرت بندگی کیا ہے، ہم 2 روٹیوں کے بنجارے ہیں، حج کی پکائے حج کی پکاڑا ہے، ہمارا تو یہ ہے، ہماری جانے والا بندگی کیا ہے حضرت، بندگی کا لطف کیا ہوتا ہے۔ وہ اقبال نے لکھا تھا، وہ اقبال کہتا ہے اگر مجھے خدا بھی بنایا جائے تو میں خدا نہ بنوں، جو مزہ بندہ بننے میں ہے، بندہ ہونا کو چھوٹی، ہم نے تو مزہ ہی نہیں نہ لیا کبھی، ہم نے تو مزہ ہی نہیں لیا۔ حضرت یہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام جیسی بندگی کون کرے گا حضرت؟
جن کے لیے اللہ قرآن میں خود کہیں ابراہیم ہمارے خلیل ہیں، چھوٹی بات ہے۔ وہ لکھا ہے جی وقت وصال آ گیا، ملک الموت اللہ کے خلیل کی بارگاہ میں آیا، پوچھا خلیل کیسے آنا ہوا، زیارت کرنی ہے کہ کوئی اور مقصد بھی ہے؟ عرض کی تھی اللہ کے خلیل زیارت بھی کرنی تھی، وہ تو ہو گئی، اب آپ کی روح بھی قبض کرنی ہے، موت کا وقت آ گیا۔ فرمایا میری طرف سے جا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر کہ اے اللہ تو نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے، اور تیرا خلیل عرض کر رہا ہے کہ قاعدہ دوستی کا یہ ہے کہ دوست دوست کو تکلیف نہیں دیتا ہے، تو نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے، تو قاعدہ پھر دوستی میں یہ ہے کہ دوست دوست کو تکلیف جان نکلے گی، تکلیف ہوگی۔ جناب ملک الموت اللہ کی بارگاہ میں جا کے عرض کی تھی تیرے خلیل عرض کر رہے ہیں کہ تو نے مجھے اپنے فضل سے اپنا خلیل بنا لیا، اور اب دوستی کا قاعدہ یہ ہے کہ دوست کبھی اپنے دوست کو تکلیف نہیں دیتا۔ آگے سے حکم خداوندی آیا، اے ملک الموت اب جا کے میری طرف سے میرے خلیل کو یہ بھی کہے کہ اگر دوستی میں یہ قاعدہ ہے کہ دوست دوست کو تکلیف نہیں دیتا، تو دوستی کا ہی یہ قاعدہ بھی ہے کہ دوست کبھی دوست کو انکار بھی نہیں کرتا ہے۔ ساڈی جانے والا ہے یار، اسی تے انکار ہی کیتا ہے۔ سچ بتاؤ جمعے کا دن ہے، میں جو پاک لوگ بیٹھے ہیں ان کی بات نہیں، جڑے میرے آردے ماڑے ماڑے گناہ گار نے، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ ہم نے کس بات پہ اس کو ہاں کیا آج تک؟ نماز کے لیے کہا تو نہ، ان ویلے چھوٹے سارے ادھر، یا تو بتاؤ نا کیا تیر کون سا مارا ہے حضرت؟ آپ اتنے مصروف لوگ ہیں، نماز کے لیے آپ کے پاس وقت ہی کوئی نہیں، کیا تیر مارا ہے؟ ماشاءاللہ کی ترقی کی تھی جی حضرت، یہ انا مصروف ہو کے کیا اتنی ترقی کر گئے ہو کہ وہ ناسا والے بھی بیٹھے پریشان ہو رہے ہیں، وہ یار اسی تے مسا مریخ تے پہنچے، پاکستان والے تے اج کل سورج تے جا کے چلیاں بھنن ڈے، کیا کیتا کیجے؟ دسو نا تیر ماریا جی مینوں، ویلے مصروف جو پڑے ہو بھائی، نماز کے لیے ٹائم ہی نہیں، مصروف ہی ماشاءاللہ میری قوم بہت زیادہ ہے جی۔ او بھائی مصروف ہو جاؤ پھر بھی پڑھنی ہے، یہ تو وہ چیز ہے، انکار کیا۔ ہماری جانے والا بندگی کیا ہے؟ کہا سجدہ اس بات پہ ادا کیا ہے، شکر ہے بندوں میں ہوں، مقبولوں میں نہیں مردودوں میں ہی، بندہ تو ہوں نا اس کا۔ یہ تو نہیں اس نے کہیں کہا کہ ساڈا ہے ہی ککھ نہیں، کسی رجسٹر میں تو ہے نا، دونوں ہی رجسٹر سرکاری ہیں نا، میں تو اس بات پہ شکر کر رہا ہوں۔ اور وہ آگے سرچ کرتا اللہ کے نبی اب آپ ہی اللہ کا پیغام لے کے آئے ہیں کہ مقبول نہیں تو مردود ہے، آج کے بعد جنت میں تیرا کوئی ٹھکانہ حصہ نہیں، تو جہنم میں جائے گا۔ اب میری طرف سے جا کے نا اب اللہ کی بارگاہ میں اتنا بھی عرض کر دیجئے گا کہ اے رب کریم تیرا بندہ عرض کر رہا ہے، اگر بھیجنا جہنم میں ہی ہے نا تو پھر اتنا کرنا کہ میرے جسم کو اتنا بڑا کر دینا، میرے جسم کو اتنا بڑا کر دینا کہ ساری کی ساری جہنم میرے وجود سے ہی بھر جائے، تاکہ کسی اور لا الہ الا اللہ کہنے والے کو جہنم میں نہ جانا پڑے۔ اتنی محبت اللہ کی مخلوق سے، اتنی محبت اللہ کی مخلوق سے، اللہ کے لیے۔ پھر جا کے عرض کریں میرا اس دن میرا جسم اتنا بڑا کر دیا جائے کہ میں کل ہی ساری جہنم مجھ سے ہی بھر جائے، تاکہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی اور کو جہنم میں نہ جانا۔ بس اتنی بات کرنی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام پر ادھر ہی وحی آ گئی، حکم آیا اے میرے نبی اس سے کہہ دیجئے یہ تیرا امتحان تھا، ہم تجھے آزما رہے تھے، بھلا کیا کرتا ہے، ہم لوگوں کو تیرا اخلاص دکھانا چاہتے تھے، اتنا پیار میری وجہ سے میری مخلوق سے، جا تجھے بھی معاف کر دیا، اور قیامت والے تو جس کے لیے کہے گا میں اسے بھی معاف کروں گا۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے